نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کے کئی صیغے ہمارے ہاں مشہور ہیں. اس میں کچھ تو وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو لوگوں نے بعد میں خود بنا لیے ہیں. تو وہ ایسے تمام ورژن یا ایسی تمام عبارتیں جو لوگوں نے خود اس معنی کی بنائی ہیں، خواہ وہ عربی میں ہیں یا اردو میں ہیں، تو ان کو پڑھنے کی حد تک تو پڑھا جا سکتا ہے. یعنی اگر نثر میں کوئی ایسی عبارت موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی گئی ہے یا آپ کی مدح کی گئی ہے یا آپ پر سلام بھیجا گیا ہے، خواہ وہ نثر میں ہو یا شعر میں، تو اس میں حرج تو کوئی نہیں. لیکن وہ چیز جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی اور جو آپ کی طرف سے ہمیں ملی، اس کا مقام باقی ہر انسان کے کلام پر کہیں بلند ہے، کہیں زیادہ فائدہ مند ہے. تو وہ درود شریف جو مسنون ہے، وہ صیغہ جو آپ سے ثابت ہے، اس کا پڑھنا افضل ہے، وہی اصل درود ہے. اور باقی تو انسانوں کے خیالات یا جذبات کا اظہار ہے، خواہ وہ شعر میں ہو، خواہ وہ نثر میں ہو، خواہ وہ اردو میں ہو، خواہ پنجابی میں ہو یا کسی اور زبان میں ہو، وہ تو پھر انسانوں کے کلام ہے نا. تو جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو باقی تمام انسانوں کے کلام پر فضیلت ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو بھی باقی انسانوں کے کلام پر فضیلت ہے. ایک عام شاعر کتنی بھی خوبصورت بات کرے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے تو اس کی بات نہیں ہو سکتی. ایک عام انسان کتنے بھی خوبصورت انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرے لیکن وہ اس کے برابر تو نہیں ہو سکتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں دیا. تو بہترین صیغہ وہی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے، اور اس کا پڑھنا باعث اجر و ثواب ہے اور اس میں کوئی شک ہی نہیں. اسی طرح یہ چونکہ تھوڑا طویل ہے تو اس کو مختصر انداز میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. مثلا صرف اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو یہ بھی درست ہے، یہ بھی درود شریف مکمل ہے ایک طرح سے اگرچہ مختصر ہے. اسی طرح اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. صلی اللہ علی النبی الکریم کہہ سکتے ہیں. تو مختصر ہو یا درود ابراہیمی کچھ طویل شکل میں ہو، اصل چیز تو ذکر میں مشغول ہونا ہے.